معزز دوستوں، بحر ہند میں اسرائیلی مال بردار جہاز پر نامعلوم ہتھیار سے حملہ ہو گیا، جس کے بعد اسرائیلی حکام شدید خوف اور غم و غصے میں مبتلا ہیں۔ اب کی بار اسرائیل کسی ایک دشمن کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ اب حماس سمیت لبنانی مسلح تنظیمیں بھی اسرائیل کے خلاف ایک ہو چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ حملہ حماس نے کیا؟ کیا حماس اب اسرائیل سے کھلی جنگ کرے گا؟ اور یہ کہ اس بحری جہاز پر ہونے والے حملے سے اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچا؟ آج ہم اسی کی تفصیل کے بارے میں بات کریں گے۔ تاہم آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، اسرائیل کی شرپسند پالیسیوں نے آخرکار اس کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالیہ اسرائیل حماس جنگ اور کئی اہم معاملات کی وجہ سے اسرائیل پورے خطے میں بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے، اور اب اس کے دشمن اس پر وار کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ ایران کے بعد لبنان کی مسلح تنظیمیں، شام و عراق کے مسلم جنگجو اور حماس کی جانب سے اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کی پالیسی اپنائی جا چکی ہے۔ موجودہ دنوں میں اسرائیل کئی محاذوں پر لڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا الزام ڈائریکٹلی ایران پر نہیں لگا سکتا۔ اسرائیل کی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق شمالی بحر ہند میں اسرائیل کے ایک جہاز پر حملہ کیا گیا۔ حملے کے نتیجے میں اس بحری جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات کی جانب جاتے اسرائیل کے ایک مال بردار جہاز کو بحر ہند میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حملہ کسی پر اسرار ڈیوائس کی مدد سے کیا گیا، جس کے بارے میں اسرائیلی انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ اسرائیلی حکام نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اسرائیلی جہاز کو ایک نامعلوم ہتھیار سے نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ کہ اسرائیلی دفاعی اہلکار اس بات کی تفتیش کر رہے ہیں کہ آیا نشانہ بننے والے اسرائیلی جہاز کو ایرانی افواج نے نشانہ بنایا یا پھر یہ کارروائی حماس کی جانب سے کی گئی۔ دوستو، اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب بڑھنے سے پہلے یہ اسرائیلی جہاز جدہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کسی گروہ یا ملک نے فی الوقت اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس حملے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، البتہ اسرائیل کے اہم دستاویزات کے علاوہ ایٹمی ریسرچ پیپرز جل کر خاکستر ہو گئے، اور اسے اسرائیل کا بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس اور چند وزراء نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ ماہ اسرائیل نے ایرانی جوہری پلانٹ کو نشانہ بنایا تھا، اور اس حملے میں اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات سمیت اہم دستاویزات ضائع کر دی تھیں، اور ممکن ہے کہ اب ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی ہو۔ جبکہ ایک اور عام خبر کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع کے ذمہ داران نے اس کارروائی میں تہران کے ملوث ہونے کا اشارہ دے دیا ہے۔ اسرائیل کے سرکاری نیوز چینل کے مطابق اسرائیلی عسکری ذمہ داران نے بتایا ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا بحر ہند میں اسرائیلی کارگو جہاز کو ایرانی فورسز نے نشانہ بنایا یا کسی اور نے۔ تاہم اسرائیلی عسکری حکام نے اشارہ دیا ہے کہ شواہد کی بنا پر ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ اس الزام کے بعد ایران بھی سخت رد عمل دینے کے لیے تیار ہے، اور ایرانی حکام بھی اسرائیل کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے شدید تنقید کر رہے ہیں، جس پر عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ لفظی تصادم بارودی جنگ میں بدل سکتا ہے، لہٰذا فریقین کو تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ناظرین محترم، اہل نظر حضرات کہتے ہیں کہ حالیہ چند برسوں کے دوران ایرانی حکومت نے اپنے علاقائی اثر و رسوخ میں اضافہ کیا ہے۔ عراق کے بعد شام کے صدر بشار الاسد کی کھلی حمایت نے بھی تہران اور دمشق کے تعلقات کو مضبوط کر رکھا ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں کو بھی مبینہ طور پر ایرانی حمایت حاصل ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ عراق میں 2 ملیشیا گروپوں کو ایرانی حمایت فراہم کی گئی، جبکہ بغداد حکومت کی دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ میں بھی ایران نے عراق کو مدد فراہم کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایران کے لبنانی عسکری اور سیاسی تنظیم حزب اللہ کے ساتھ گہرے تعلقات استوار ہیں۔ حزب اللہ کو لبنان کی سب سے طاقتور اور مضبوط سیاسی جماعت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس سیاسی جماعت نے اپنی صفوں میں عسکری تربیت یافتہ دستے شامل کر رکھے ہیں۔ ایسا تاثر ہے کہ حزب اللہ کا عسکری ونگ لبنان کی فوج سے زیادہ منظم اور مضبوط ہے۔ اس وقت تہران حکومت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں ہے۔ خلیج کے یہ دونوں عرب ممالک اپنے دفاعی اخراجات میں ایک بڑا اضافہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ تاثر بھی ہے کہ اسرائیل ڈھکے چھپے انداز میں ایران مخالف خلیجی عرب ممالک کی حمایت کرتا ہے۔ ایرانی عوام میں بھی اسرائیل مخالف جذبات بہت زیادہ ہیں۔ یورپی یونین کے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے پالیسی قدرے مختلف ہے۔ اسی طرح ایرانی جوہری ڈیل پر بھی یونین کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ برطانوی تھنک ٹینکس کا خیال ہے
کہ جو ہی ایران نے یورینیم افزودگی کی سطح 20% سے بڑھائی تو عالمی جوہری ڈیل مکمل طور پر اپنی موت مر جائے گی۔ یورپی یونین بہت سست روی سے امریکی موقف کے ساتھ نتھی ہے۔ دوسری جانب لبنان اور عراق میں حکومت مخالف پرتشدد مظاہرے بھی نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ عراق میں ایران مخالف مظاہرے پرتشدد تحریک خیال کی جاتی ہے۔ ان تحریکوں سے ایرانی حکومت پر عوامی دباؤ بڑھ سکتا ہے کہ وہ اپنے امور کو اپنی عوام کے مزاج کے مطابق تبدیل کریں۔ معزز دوستوں، روسی خبررساں اداروں کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو ایسی صورت میں اسرائیل کی بڑی فوج کا ایران تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ ایسے میں جنگ فضائی حملوں اور میزائلوں تک محدود رہے گی، تاہم اس میں اسرائیلی نیوی شامل ہو جائے گی۔ عالمی ویب سائٹ فائر پاور گلوبل کی ایک رپورٹ میں ایران اور تیل ابیب کے درمیان جنگ کے امکانات اور دونوں ملکوں کی دفاعی صلاحیت کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق ایران کی آبادی 8 کروڑ 20 لاکھ جبکہ اسرائیل کی آبادی 83 لاکھ یعنی 1 کروڑ سے بھی کم ہے۔ ایران کا دفاعی بجٹ 6 ارب 30 کروڑ ڈالر جبکہ صہیونی ریاست کا دفاعی بجٹ 20 ارب ڈالر ہے۔ ایران کی باضابطہ فوج 5,34,000 اہلکاروں پر مشتمل ہے جبکہ اسرائیل کی فوج کے اہلکاروں کی تعداد 1,70,000 ہے۔ ایران کے پاس 1,650 ٹینک اور اسرائیل کے پاس 2,760 ٹینک موجود ہیں۔ فضائی قوت کا تقابل کریں تو ایران کے پاس 505 جنگی طیارے اور اسرائیل کے پاس 596 جنگی جہاز ہیں۔ ایران کے پاس 398 نیول اسکواڈ ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس 65 ہیں۔ ایران کے لیے اسرائیل کے خلاف زمینی جنگ شروع کرنا بھی مشکل ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان عراق حائل ہے۔ اس طرح ایران کے لیے اسلحہ، بڑی فوج اور دیگر جنگی ساز و سامان براہ راست لڑائی کے لیے پہنچانا مشکل ہے۔ دوسری جانب اسرائیل بھی اپنی بڑی فوج ایران میں داخل نہیں کر سکتا۔ جنگ کی صورت میں اسرائیل ایران کے اندر گہرائی تک میزائل اور فضائی حملوں پر توجہ مرکوز کرے گا۔ دوسری طرف ایران خطے میں اپنے اتحادیوں حزب اللہ اور حماس سمیت دیگر تنظیموں کو اسرائیل پر راکٹ حملوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اسرائیل کو بہت سے ممالک اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دے دیں گے جبکہ ایران کے لیے ایسا کرنا مشکل ہوگا۔ ایران کے بیشتر جنگی طیارے زیادہ بلندی پر اڑنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے جبکہ ایران کی دفاعی پیداوار اسرائیل سے زیادہ ہے۔ ایران اپنے ہاں کئی جنگی ہتھیار تیار کرتا ہے۔ اس کے اپنے اسلحے میں آذرخش، جنگی طیارے سائکا اور تزور جیسے جہاز شامل ہیں۔ یہ 1980 اور 1990 کے پرانے ماڈل کے مطابق تیار کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کے پاس 100 سے 500 تک وار ہیڈز موجود ہیں جو 50,000 میگا ٹن طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے 1989 میں جریکو نامی ایک بیلسٹک میزائل B-2 کا کامیاب تجربہ کیا اور اس کے بعد سے یہ ہتھیار اس کے اسلحہ میں شامل ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔